السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر، آیات مقدسہ نمبر 19 تا 22 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں ان الابرار یشربون سے سچی جماعتوں کے لیے اللہ کے جو انعامات ہیں مختلف شکلوں میں اللہ وہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے وہ چیزیں ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو ملتی ہیں، اور وہاں پر اللہ جنتیوں کو دیں گے، سچی جماعتوں کو دیں گے۔ میرے عزیزو، دنیا میں جو محنت ہم کریں گے آخرت اسی کا بدلہ ہے، جنت یا جہنم اسی کا بدلہ ہے۔ دنیا میں ظلم کیا ہے تو آخرت میں جہنم کے اندر عذاب ہوگا، اور عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، عذاب علیم بھی ہے، عذاب عظیم بھی ہے۔ اور پھر وہاں پر ان کو کیا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کو پینے کے لیے جو پانی ہے وہ سخت ہوگا، کھانا بڑا سخت ہوگا، گویا ان کے لیے سختیاں ہی سختیاں ہیں۔ اور دوسری طرف جنت میں سچی جماعتوں کے لیے انعامات ہیں، اکرامات ہیں اور اعزازات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت اس کا تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ آج کے درس میں اللہ اسی کے تسلسل میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، اور پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے مخلدون جو سدا بہار رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی خدمت کے لیے، دنیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے، نوکر چاکر یہ جو بڑے بڑے سرمایہ پرست ہیں، بڑے بڑے مافیاز ہیں، اور اللہ کے وسائل پر قبضہ کر کے لوٹ کسوٹ کر کے دنیا کو استعمال کرتے ہیں، تو لڑکے ان کے آگے پیچھے ہوں گے، ان کے سیکورٹی گارڈ ہوں گے۔ اللہ اسی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اب جنت میں، دنیا میں جو انہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا سچی جماعتوں نے، اسی طرح خادم ان کے ہوں گے، اور پھر وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے، ایک دن ہے، 2 دن ہے، یا ان سے چھین لیے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر دنیا میں تو جو تمہارے خادم ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے تم اتنا کچھ کرتے ہو، صفائی ستھرائی کے لیے، اور دیکھو اذا رأیتہم، جب آپ ان کو دیکھیں گے، ان لڑکوں کو، حسبتہم، تو آپ خیال کریں گے ان کو، لؤلؤا منثورا، وہ موتی ہیں جیسے بکھرے ہوئے، یعنی اپنے حسن و جمال، صفائی اور آب و تاب میں وہ آپ کو اس طرح نظر آئیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، چمکدار خوبصورت موتی جیسے زمین میں بکھرے پڑے ہیں، اور پھر وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، خوش ہیں، بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ پھر اور دیکھیے ذرا، وَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ دیکھیں گے
ثم رأیت وہاں پر تو آپ دیکھیں گے نعیما نعمتیں وملکا کبیرا اور بڑی بڑی سلطنتیں. دیکھو ذرا غور کرو، آج بعض ہمارے مذہبی طبقے جو ہیں وہ کمپرومائز سسٹم سے کرنے کے بعد وہ ملک چاہتے ہی نہیں ہیں، حکومت ہی نہیں چاہتے. اللہ تو جنت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر جو دنیا کے اندر اعلیٰ ویژن رکھتے ہیں، اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں آزادی کی اور سیاسی اور معاشی طور پر دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، عدل کے نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، پھر قومی اور بین الاقوامی وہ سلطنت ریاستیں قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر وہ دیکھیں گے وہ نعمتیں بھی ہوں گی اور پھر ملکن کبیرا اور عظیم بڑی حکومتیں ہوں گی. میرے عزیزو، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکومتیں قائم ہوں، اللہ کا نظام قائم ہو، بین الاقوامی سطح پر اللہ رب العزت کی بالادستی ہو. سنیے آگے، عالیہم، جیسے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ کیا کرتے ہیں، خوبصورت لباس پہنیں گے، زیورات پہنیں گے، سونا لگائیں گے اور بہت کوشش کریں گے کہ انسانوں پہ رعب ڈالیں. اللہ کہتے ہیں یہی انداز، یعنی ان کے رعب کیا ہے کہ عالیہم، ان کے اوپر ثیاب سندس، ان کے جو کپڑے ہیں باریک ریشم کے ہوں گے، خضر جو سبز ہے، و استبرق اور گھاڑے ہیں، یعنی وہ خوبصورت باریک اور انتہائی خوبصورت لباس ہوں گے جو جنتیوں کو ملیں گے. پھر اور دیکھیے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. میرے عزیزو، بعض جگہ چاندی بھی آتا ہے، زیور بھی آتا ہے، سونا بھی آتا ہے. اللہ رب العزت یہ مختلف اوقات کے اعتبار سے دونوں چیزیں بھی دے سکتے ہیں. تو گویا جنتیوں کو زیور یعنی سونے کے کنگن بھی ملیں گے، چاندی کے بھی ملیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائیں گے ان کو ان کا رب شراب جو پاک کرے گی، اور طہوراً پاکیزہ شراب. اللہ رب العزت کی جو شراب ہے وہ پاکیزہ ہوگی. پتہ چلا ایک تو وہ عقل مارو نہیں ہے، جیسے ہماری جو شراب ہے دنیا کے اندر وہ تو عقل مارتی ہے، پھر حیوانیت اس میں پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، وہ مدہوش ہو جاتا ہے اور جو برائی چاہے وہ کر لیتا ہے. لیکن یہ شراب عقل بڑھائے گی، ترقی کرے گی، انسان کے اندر ذائقہ پیدا کرے گی، خوبصورتی پیدا کرے گی. یہ شراباً طہورا ہے، یہ ایک جام جو محبوب حقیقی کی طرف سے ملے گا تو یہ خوبصورت ہوگا، کوئی اس میں نجاست نہیں ہوگی، کدورت نہیں ہوگی. اسی طرح جیسے عرض کیا، عقل مارو نہیں ہوگی، بدبو نہیں ہوگی. اس کے پینے سے دل پاک اور پیٹ صاف ہوگا، اور پھر پینے کے بعد بدن سے پسینہ ایسے نکلے گا جیسے خوشبو ہے، مشک کی خوشبو، بڑی اعلیٰ خوشبو. میرے عزیزو، جو جنت کی خوشبو ہوگی وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہوگی. یہ خوشبوئیں جو مصنوعی ہم بناتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ بڑی بڑی مہنگی خوشبوئیں ہیں، لیکن یہ خوشبو جو ان کو ملے گی شراباً طہورا سے ملے گی، اور پھر جب ان کے جسموں سے کوئی پسینہ نکلے گا تو خوشبوئیں آئیں گی. یہ تو میرے عزیزو جنت کی ہیں. ہمیں تو صرف یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے دنیا کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، لیکن اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ اعلیٰ ہوگی. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، سمجھانے کے لیے کہ اللہ جو وہاں نعمتیں عطا فرمائیں گے یہ دنیا میں جو ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں ان سے ملتی جلتی ہوں گی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نعمتیں تو وہی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں نعمتیں مل رہی ہیں،
لیکن اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں وہ تو انتہائی اعلیٰ ہوں گی، ان کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سنیے اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں، خلاصہ ارشاد فرما دیا، یہ جتنی نعمتیں آپ کو ملی ہیں، آپ کی عزت کی گئی، اکرامات، انعامات، ان ھذا کان لکم، یہ تمہارے لیے ہے۔ کن کے لیے؟ سچی جماعتوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی بالادستی پیدا کی۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے انسانیت دوستی کے پروگرام پر حقوق العباد کا نظام قائم کر دیا۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے اعلیٰ حکومتیں قائم کی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کو ماننے والی سچی جماعتیں ہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحابہ کرام ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عشرہ مبشرہ ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اعلیٰ ترین ریاستیں قائم کی اور اس کے لیے وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ہے بدلہ۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہارا بدلہ۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جتنی بھی تمہاری کوشش ہے اللہ رب العزت نے اس کا آپ کو فائدہ دے دیا، نتیجہ دے دیا۔ اللہ رب العزت جب یہ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مزیدار انعامات، اکرامات اور عزت افزائی یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، آج تمہاری کوشش مقبول ہو گئی ہے اور محنت جو ہے وہ ٹھکانے لگ گئی ہے، یعنی آج تمہیں بدلہ دیا گیا ہے اور آج تم بدلے کے قابل ہو۔ میرے عزیزو، یہ بدلے کے قابل کون سی جماعتیں ہیں؟ جو سچی جماعتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جتنی نعمتیں ہم سن رہے ہیں، جنتیوں کے، سچی جماعتوں کے اعزازات، اکرامات سن رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات ہے سچ اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ہم کمپرومائز ہو جاتے ہیں میرے عزیزو، سچے لوگ جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جو اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، وہ کمپرومائز نہیں ہوتے، وہ اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے دل میں یا اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی محبت ہے۔ جب اللہ کی محبت ہو گئی تو اللہ کی محبت لفظوں میں تو نہیں ہے نا، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، وہ پریکٹیکل ہے۔ اور پریکٹیکل کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی پہچان پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلیں اور اسی طرح دین کو غالب کریں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔